بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہارون رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی خبر تو خیر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اٹھ کے کھڑی ہو گئی ہے نون لیگ کے خلاف۔ یہ بالکل ایک غیر متوقع چیز تھی کہ اختلاف تو خیر ان میں تھا، لیکن اس طرح وہ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں گے اور اعلان کر دیں گے کہ وہ حکومت میں بنانے میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے نون لیگ کا۔ تو یہ تو کوئی توقع نہیں کر رہا تھا، لیکن اس سے پہلے خط سن لیجئے۔ ابھی مجھے بھیجا ہے صنم جاوید کے والد محترم نے۔ اس کا پس منظر بھی میں عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم پاپا، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ وہ عمران خان میرا لیڈر ہے، میرا لیڈر تھا اور رہے گا۔ ان کو کر لینے دیں جتنے کیس بھی کرتے ہیں۔ میں بھی تو دیکھوں ان کے پاس کتنے کیس ہیں۔ اپنا اور بچوں کا خیال رکھیے گا، آپ کی پرنسس صنم جاوید۔ ان کے والد نے بتایا ہے کہ ان پہ دباؤ تھا کہ وہ نواز شریف صاحب سے رابطہ کریں۔ وہ نون لیگ سے وابستہ رہے ہیں اور ان کے تعلقات ہیں کافی وسیع، اور وہ بڑی ڈھنگ سے بات کرنے والے آدمی ہیں اور بہت سے لوگ انہیں پہچانتے ہیں ملک میں، اہم لوگ۔ مگر یہ کہ نواز شریف صاحب سے اول تو ان کا رابطہ کیا ہوگا۔ غلام محمد بلور آئے اور انہیں ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ نواز شریف صاحب تو ذہناً وزیر اعظم بن چکے ہیں، حالانکہ اس کے بعد بھی انہوں نے ان کے حق میں بیان دیا، لیکن ابھی تک ملاقات کی خبر نہیں آئی۔ وہ ANP تو چاہتی ہے کہ کوئی معاملہ ان سے ہو جائے مستقبل کے لیے۔ تو وہ ایک خاتون کو جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے، وہ آمادہ نہیں کر سکے، ان کے والد کو اس پر آمادہ نہیں کر سکے کہ ان سے بات کر سکیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ہے PTI کا کہ ورکر کا مزاج۔ لیڈروں کی بات چھوڑیے، وہ اگر اندلیب عباس چلی گئی یا 2 MPs چلی گئی تو یہ ان کے ووٹ تو نہیں ہیں۔ ان کے ووٹ کہاں ہیں؟ انہوں نے کوئی ووٹ بنائے ہیں؟ یہ کوئی الیکشن لڑا تھا؟ انہوں نے سیٹوں پہ نامزد کیا، کاغذ پہ دستخط کیے، رکن اسمبلی ہوگی۔ اور اندلیب عباس، باقی تو 2 قابل ذکر ہی نہیں ہیں۔ اندلیب عباس کبھی ٹیلی ویژن پہ آ جاتی تھی اور دفاع کرتی تھی ان کا، تو مگر مجھے تو حیرت تھی کہ ابھی تک تو انہوں نے چھوڑا کیوں نہیں۔ اور وہ ظاہر ہے اپنی یعنی کوئی گفتگو کی وجہ سے اور حاضر باش ہونے کی وجہ سے ان کی کچھ حیثیت تھی، اور اس کی وجہ سے خان صاحب جو ہے یہ سمجھتے تھے کہ وہ سنسیئر ہیں پارٹی کے ساتھ۔ اور جب انہیں ایک مرحلے پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ خواتین کو مجلس عاملہ میں شامل کیا جائے گا، مجھ سے بھی مشورہ انہوں نے کیا تھا اور پوچھا کہ کوئی نام بتائیں، تو میں نے بھی ڈاکٹر یاسمین راشد کا تو خیر پہلے نام لیا، مگر میں نے بھی کہا کہ لاہور میں وہی ہیں نمایاں، کیونکہ میڈیا وغیرہ میں آتی تھی، تو اس سے وہ دھوکہ کھا گیا۔ اندلیب عباس کا تو بہت پہلے چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ اور دیکھیے اشتہاری ملزم تھی وہ 9 مئی کو، وہ اور دوسری خواتین ایک ساتھ تھیں، ان پہ تو مقدمات ہیں۔ اور یہ اشتہاری جو ملزم ہو، جو بھی کہیے، مجرم کہیے، ملزم کہیے، اشتہاری جس کو قرار دیا جائے، اب مجھے نہیں پتا عدالتی اصطلاح کیا ہوگی، تو اس کو براہ راست ٹی وی پہ کیسے دکھایا جا سکتا ہے؟ ٹی وی پہ تو ایسے تماشے ہو رہے ہیں عجیب و غریب چینلز پہ کہ سمجھ نہیں آتی۔ پیپلز پارٹی کا معاملہ یہ ہے جناب کہ انہیں تو ایلیمینیٹ ہونے کا خطرہ درپیش ہے۔ انہیں تو اندیشہ ہے کہ پہلے انہیں کونے میں دھکیل دیا جائے گا، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کوثل امن الملک بجانا چاہیں گے اور سندھ میں در اندازی کریں گے، اور صوبائی حکومت ان کی بنی بھی تو بڑی کمزور پوزیشن میں ہوگی۔ وہ تو بڑا خواب دیکھا تھا زرداری صاحب نے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ سندھ میں بھی اگر مداخلت ہوئی اور ان کی کوئی حیثیت نہ ہوئی تو وہ کیا کریں گے؟ دیکھیں منصوبہ تو ان کا یہ تھا، اور اس کی امید رکھتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ اس میں ان کی مدد کرے گی کہ بلوچستان کے سیاستدان ان کے ساتھ شامل ہوں گے۔ سرائے کی پٹی سے میں کچھ لوگوں کو انکریج کیا جائے گا، تو وہاں تو جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی بن گئی، استحکام پاکستان پارٹی۔ اور استحکام پاکستان پارٹی بائی دی وے مجھے یاد آیا، ان کے والد نے بتایا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کب صنم شامل ہو گئی استحکام پاکستان پارٹی میں، تو انہوں نے کہا یہ ہے اس کا جواب۔ وہ خط انہوں نے بھیج دیا، میرا خیال ظاہر ہے اور لوگوں کو بھی بھیجا ہوگا، ہاتھ سے لکھا ہوا خط ہے۔ جب وہ
جا رہی تھی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سے، انسداد دہشت گردی کی عدالت سے واپس جیل جا رہی تھی، تو وہاں کسی طرح انہوں نے لکھ لیا اور پھینک دیا کہ کس طرح بہرحال پہنچا دیا۔ کچھ نہ کوئی ہمدرد لوگ تو ہوتے ہی ہیں، اور یہی لوگ تھے جو معلومات دیتے تھے خان صاحب کو۔ بہرحال وہ اپنا کہاں کہ بلاول کو وزیر اعظم بنانے کا منصوبہ بنا رہے تھے، کام وہ سمجھتے ہیں کہ سندھ میں بھی ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں گے، یعنی حکومت بن بھی گئی تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ چنانچہ بلاول صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن کی تاریخ دیجیے، اور خورشید شاہ نے کہا کہ یہ بھی ایک مصنوعی حکومت بنائی جا رہی ہے۔ وہ تو انگریزی کی اصطلاح انہوں نے استعمال کی، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ سادہ سے الفاظ میں یہ ہے کہ بھئی یہ ایک مصنوعی جعلی حکومت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پہلے بھی کی گئی تھی۔ تو انہوں نے اس کو کہا لاڈلا پلس۔ یوسف رضا گیلانی نے نواز شریف کو مبارک ہو آپ کو، لاڈلا پلس بن گئے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بغیر نہیں بنا سکے گا حکومت، اور وہ ٹھیک سمجھ رہے ہیں۔ یعنی اگر منصوبہ کامیاب بھی رہے، اول تو کامیابی ہی مشکوک ہے، تو ان کے بغیر کیسے بنا لیں گے؟ وہ نواز شریف صاحب بہت ایک خوش فہمیوں کی جنت انہوں نے اپنے ذہن میں آباد کر رکھی ہے، ایک ویب آف امیجینیشن، اور اس میں انہوں نے رہنا شروع کر دیا۔ اس لیے غلام احمد بلور آئے تو ان کو کسی نے پوچھا نہیں، گھاس نہیں ڈالی، اس لیے وہ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کے بغیر وفاقی حکومت بنا لیں گے اور راج کریں گے اور کوئی کرشمے کر دکھائیں گے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ ذہنی طور پر تجزیہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں، اور اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ بھی بنائیں گے، یہ بھی ملحوظ رکھیے۔ یعنی ان مشکلات کا آپ اندازہ کریں جو انہیں درپیش ہیں۔ خورشید شاہ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اجازت کے بغیر یہ بیانات نہیں دے سکتے تھے، خود وہ خاموش رہیں گے، حالات کا جائزہ لیتے رہیں گے۔ وہ اس کا بہت ہنر رکھتے ہیں، بہت زیادہ دباؤ آیا تو ممکن ہے وہ کو مفاہمت کر لیں، لیکن موقع کی تلاش میں رہیں گے۔ منصوبہ ان کا یہ لگتا ہے کہ پنجاب سے کچھ سیٹیں لینے کی کوشش کریں جیسے بھی ممکن ہو، یعنی وہ جارحانہ میرا خیال ہے تھوڑی سی حکمت عملی اختیار کریں گے، اور ظاہر ہے کہ حد سے زیادہ تو دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا۔ اگر بالکل ہی وہ اتنا ہی دباؤ ڈالا جائے کہ ریٹیلیشن کا اندیشہ ہو تو ظاہر ہے سارا منصوبہ ہی غارت ہو جائے گا۔ اور کم از کم وہ یہ چاہیں گے کہ سندھ میں بالکل مکمل طور پر انہیں اختیار حاصل ہو، بلا شرکت غیرے، جو چاہیں وہ کریں، جو آج تک وہ کرتے آئے ہیں 15 برس سے 16 برس سے، وہ آئندہ بھی کرتے رہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ان کو دباؤ میں لانے کے لیے فائلیں تیار کی گئی ہیں، افسروں کے تبادلے اور کہیں اس طرح نہیں ہوئے، بڑے پیمانے پہ افسروں کے تبادلے ہوئے ہیں، لیکن وہ بھی اپنا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے ہاتھ خالی نہیں، ان کے پاس کارڈ ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی پاپولر پارٹی، وہ جانتے ہیں سب کی طرح کی پارٹی تو پاپولر تو عمران خان ہے، اور یہ تنہا ان سے نہیں نمٹ سکتے۔ ان کی خواہش تو یہ ہوتی، اگر حالات کچھ اور ڈھب کے ہوتے، ماحول کچھ اور ہوتا، ان کی خواہش تو یہ ہوتی کہ عمران خان سے مفاہمت ہو جائے، لیکن ظاہر ہے عمران خان تو بالکل نہیں مانیں گے، اور ان کی پارٹی کے ورکر اور ووٹر بھی نہیں مانیں گے، انہیں سازگار نہیں ہے۔ لیکن وہ بہرحال پھر یہ کریں گے کہ کچھ ووٹر سیٹیں خود لینے کی کوشش کریں، کچھ 40 50 60 70 سیٹیں جتنی بھی ہو سکتی ہیں وہ پھر عمران خان لے جائیں۔ وہ نون لیگ کا مخالف بیانیہ اختیار کریں گے تو تبھی یہ ممکن ہوگا، الا یہ کہ ان کو وفاقی حکومت میں مناسب حصہ دینے کی ضمانت دی جائے، جیسے بھٹو صاحب نے ضمانت مانگی تھی۔ میں تو اس وقت موجود تھا جب انہوں نے یہ خطاب فرمایا تھا چیرنگ کراس میں، لاہور میں، پنجاب اسمبلی کے سامنے، کہ پنجاب اور سندھ اقتدار کا سرچشمہ ہیں اور ان کی چابیاں میری جیب میں ہیں۔ حالانکہ ان کی 80 سیٹیں تھیں یا 81 تھیں، اور 160 یا 161 تھیں شیخ مجیب الرحمن کی، اور کسی طرح بھی ان کا یہ حق نہیں تھا۔ پھر انہوں نے 77 میں 2/3 اکثریت کے لیے معقول حد تک وہ اپنا پاپولر تھے، 2/3 اکثریت حاصل کرنے کی کوشش کی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا تاریخ کا حصہ ہے۔ نواز شریف صاحب بھی اسی ذہنی کیفیت میں ہیں کہ وہ تنہا اکثریت حاصل کر لیں، جو وہ بالکل نہیں کر سکتے، کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ اگر بڑے پیمانے پر، بہت بڑے پیمانے پر دھاندلی کی تو 77 جیسی سچویشن پیدا ہو جائے گی، ایک ہنگامہ ہوگا کھڑا، اور پورے ملک میں اگر ہنگامہ ہو
تو کون اس پر قابو پا سکے گا؟ اور وہ تو کوئی سیاسی استحکام نام کے جو بچا کچا ہے، جو کوئی رٹ ہے، وہ بھی نہیں رہے گی. وہ حلف اٹھا لیں گے، مگر یہ ہے کہ اگر ملک میں ہنگامے ہو رہے ہوں تو وہ کیا کریں، ہر کہیں جلوس نکل رہے ہوں. یہ ابھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جو پوسٹ مارٹم جاری ہے لاہور کے جلسے کا، تو اس میں کچھ عجیب و غریب واقعات سامنے آئے ہیں. کچھ اخبار نویسوں نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں. مین اسٹریم میڈیا تو خبریں نہیں دے رہا ہے، لوگوں کو اندھیرے میں رکھ رہا ہے، لیکن اندھیرے میں کیسے 2-4 دن میں کلی کھل جاتی ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پہلے جلسے کے بعد کیا کریں گے. اس کا اثر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ کم ہوتا جا رہا ہے. لاہور کی گلیوں میں بچوں نے جلوس نکالے، نوجوانوں نے 10-15-20 آدمی نکلتے تھے اور ایک نعرے لگاتے ہوئے چلے گئے، اور ایک آدھ پولیس والا 2 پولیس والے ہیں، تو وہ بیچارے کیا کریں، ان کا کہاں تک تعاقب کریں. نوجوانوں کا اور بچوں کا کتنا تعاقب کیا جا سکتا ہے. پھر یہ ہے کہ جلسے کے بارے میں اب جو تفصیلات بالکل سامنے آ رہی ہیں، اس کے مطابق زیادہ سے زیادہ 60,000 سامعین تھے، زیادہ سے زیادہ. اور ان میں کم از کم یہ اخبار نویسوں کو کہنا ہے کہ 40% ایسے تھے جن کا نون لیگ سے تو کیا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، گھریلو خواتین، بے روزگار نوجوان، ایسے لوگ جن کے پاس کوئی کام کاج نہیں اور جن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جہاں چاہے کوئی انہیں لے جائے. 1 سے 5,000 روپے تک انہیں دیے گئے. اب تو اس کی سینکڑوں ویڈیوز آ گئی ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پی ٹی آئی کے ووٹر ہیں، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے پارٹی سے. اور وہ صاف کہہ رہے ہیں، غالباً ان کو کوئی سکھایا پڑھایا بھی نہیں گیا. کس کے پاس اتنا وقت تھا افراتفری میں کہ بھئی ہمیں تو یہ پیسے دینے کا وعدہ کیا تھا اور کھانا کھلانے کا بہت اچھا. روز روز تو ایسا کھانا ان بیچاروں کو نصیب نہیں ہوتا. اگر آپ بہت دور دراز کے دیہات میں گئے ہیں، چلاس سے لے کے تو چترال تک اور ادھر بلوچستان کے دور دراز علاقوں تک سے لوگ لائے. وسطی پنجاب سے زیادہ لوگ آئے، ویسے سندھ سے بھی آئے، کراچی سے بھی آئے، اور پختونخوا سے بھی کچھ لوگ آئے ظاہر ہے. لیکن وہ کم از کم 40% کے لگ بھگ ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا. تو اگر یہ 60,000 تعداد مان لیجئے، 40,000 کرسیاں تھیں اور زیادہ لوگ نہیں کھڑے ہوئے تھے، تو یہ باقی 36,000 بچتے ہیں. اس میں اگر اس الزام کو مان لیا جائے، مجھے نہیں معلوم اس میں کتنی صداقت ہے، کہ 14,000 سرکاری ملازمین تھے، خاص طور پر پولیس کے لوگ، کچھ نہ کچھ تو ہوں گے. یہ تو پنجاب حکومت کا جو رویہ ہے اس سے ظاہر ہی ہے. تو باقی کتنے بچے؟ 22,000. تو یہ وہ لوگ ہیں جو انہوں نے جمع کی. اس میں بھی لاہور کے 2-3 ہزار سے زیادہ لوگ نہیں ہو سکتے. تو ان کے بل بوتے پر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اکثریت حاصل کر لیں گے، اور ایسی اکثریت حاصل کر لیں گے کہ اپنی مرضی کی حکومت. پھر ان کا مزاج کا مسئلہ ہے نواز شریف صاحب کا. وہ اختیارات کے بے رحمانہ استعمال کے عادی ہیں. جتنے اکاؤنٹس ان کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد کے چھپے ہیں مختلف کتابوں میں اور اخبارات میں، جو کچھ چھپتا رہا ہے، اس سے واضح ہے کہ وہ بے محابہ اختیار استعمال کرنے کے عادی ہیں. اور اسی لیے پارٹی کے اندر بھی کوئی یکسوئی نہیں ہے، اور کھیل کسی وقت بگڑ بھی سکتا ہے. مولانا فضل الرحمان روٹھے ہوئے ہیں. جب تک انہیں کوئی حصہ دینے کی وہ منظور بٹو نے کہا تھا، اس پہ اگرچہ ان کے الفاظ نہیں تھے، مرحوم عباس اطہر نے سرخی جمائی تھی جب وہ پیپلز پارٹی سے ناراض ہوئے، حصہ دو یا حساب دو. تو مولانا فضل الرحمان بھی یہی کہیں گے، حصہ دو یا حساب دو. وہ الگ تھلگ آپ اپنے آدمی تو انہوں نے نہیں بھیجے جلسے میں. وہ تو 20-25 ہزار آدمی تو ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس سے زیادہ لوگ بھی وہ بھیج سکتے تھے اگر وہ ڈٹرمنڈ ہوتے. لیکن انہوں نے چپ رہے، اور جب وہ بولے تو انہوں نے نواز شریف کے خلاف بات کی، طنز کیا. مجھے چونکہ بالکل ایگزیکٹ الفاظ یاد نہیں ہے، اس لیے میں وہ کوئی جملہ ایسا نہیں کہنا چاہتا جو غلط ثابت ہو. پارٹی میں سب اچھا نہیں ہے. نون لیگ میں شہباز شریف صاحب اب تک امیدوار ہیں. میں نے شام میں بھی پتہ کیا ہے، اب تک امیدوار ہیں وزارت عظمیٰ کے کہ اگر موقع ملے. دیکھیے، سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. سیاست میں کوئی کسی کا بھائی نہیں ہوتا. جس طرح انہیں ڈس اون کیا ہے اور شاہد خاقان عباسی کو، تو وہ بھی اپنا امیدوار ہیں، اس لیے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے زیادہ قابل قبول ہو سکتے ہیں، خواہ وہ کتنی بری طرح ناکام رہے ہوں. لیکن اب حکومت تو اسٹیبلشمنٹ سے مل کے چلانی ہے نا. اب تو یہ تو طے ہو چکا ہے. پھر حمزہ اور محترمہ مریم نواز میں ہم آہنگی نہیں ہے. پھر پنجاب اگر سونپ دیتے ہیں شہباز شریف صاحب کو، تو یہ بھی مریم نواز پسند نہیں کریں گے، اور حمزہ بھی ظاہر ہے ایک فیکٹر ہیں. اور یہ لوگ اگر ساتھ نہیں ہوں گے تو یہ متحرک نہیں ہوں گے.
لہذا پنجاب کی وزارت اعلیٰ تو انہیں دینا پڑے گی۔ شاید خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل اور مہتاب عباسی سمیت کوئی نصف درجن تو قابل ذکر لیڈر شامل ہی نہیں ہوئے، جلسے میں گئے ہی نہیں۔ تو بہت سے ایم این اے ہیں جو بڑبڑا رہے ہیں کہ بھئی مریم نواز کی قیادت تو ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب تو حکومت میں نہیں ہوں گے، وزیر اعظم کا پورا سارا کام پچھلی دفعہ نہیں سنبھالا تھا انہوں نے، ہوں گے وہ وزیر اعظم ضرور، لیکن وہ اس طرح کے اگر وہ ہو گئے، اگر منصوبہ کامیاب رہا، لیکن مریم نواز چاہتی ہیں کہ وہ اختیارات استعمال کریں، ادھر اسحاق ڈار صاحب بھی ہیں اور ادھر شہباز شریف صاحب بھی ہیں، تو یہ سب ہم آہنگی کس طرح پیدا کی جائے گی؟ اور ایم این ایز بہت سارے ہیں جو مریم نواز کو لیڈر کے طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ادھر زرداری صاحب کو ایک مسئلہ درپیش ہے ایم کیو ایم کا، اس کی وجہ سے بھی ناخوش ہیں۔ بہرحال وہ ایک بچے تمیزدار بچے بن گئے ہیں اب، اور وہ امید کرتے ہیں کہ 8-10 سیٹیں انہیں مل سکیں گی۔ تو ظاہر ہے زرداری صاحب تو یہ تو گوارہ نہیں کریں گے آسانی کے ساتھ، اور اس لیے ناخوش ہیں، اور ناخوش ہیں تو کچھ نہ کچھ کرنے کی بھی کوشش کریں گے، کھل کر نہیں کر سکتے۔ تو جب آدمی ایک بات نہیں کہہ سکتا تو دل میں گرا رکھتا ہے، تو موقع کی تلاش میں رہتا ہے، اور موقع تو انہیں ملے گا، موقع تو سبھی کو ملے گا، پی ٹی آئی والوں کو بھی موقع ملے گا۔ پولنگ والے دن اگر بالکل ہی لوگ مایوس ہو گئے تو وہ دوسری بات ہے، مگر یہ جو لاہوریوں کا مزاج ہے خاص طور پہ، اور اسی کا اثر ہوتا ہے، پنجاب کا حسابی مرکز وہی ہے، وہ جلسے والے دن گلیوں میں اپنا شور شرابہ کرتے رہے، اور زیادہ تر لوگ بالکل اخبارات سبھی کہہ رہے ہیں، اور اخبار نویس ذمہ دار اخبار میں جو کہہ رہے ہیں کہ لا تعلق رہے، تو موقع تو ان کو بھی ملے گا۔ پولنگ والے دن 6 کروڑ آدمیوں کو کیسے روکا جائے گا؟ یہ بات قابل فہم نہیں ہے۔ اور کل جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ محض بارسوخ لوگوں کے ہاتھ جکڑ دینے سے اور ان کے گردنیں ناپنے سے تو کام نہیں چلے گا، اس لیے کہ وہ کسی کے بس میں تو نہیں ہے رہا۔ ووٹر تو وہ ہے توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی طرح، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد۔ تو جناب سیاسی استحکام تو پیدا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، مجھے تو یہ منصوبہ پروان چڑھتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اگر اس طرح نواز شریف صاحب حکومت بنائیں گے تو ظاہر ہے کوئی سرمایہ کاری نہیں ہوگی، ملازمتیں پیدا نہیں ہوں گی، مہنگائی بڑھے گی، اور باہر سے کہاں سے قارون کا خزانہ وہ لائیں گے اور لٹائیں گے۔ خزانہ تو ویسے وہ اپنا لٹانے کے، سرکاری خزانہ لٹانے کے عادی ہیں، تو سرکاری خزانے میں رکھا کیا ہے اور آئے گا کیا؟ تو گنجی نہ آئے گی کیا اور نچوڑے گی کیا؟ العزیزیہ کیس میں معافی دے دی حکومت پنجاب نے، یہ بڑی حیران کن بات ہے، کوئی ایسا واقعہ ہماری تاریخ میں نہیں ہے۔ برطانوی دور کا کوئی قانون نکالا گیا ہے کہ اس میں ایسے سیاسی قیدیوں کو جو یقین دلاتے تھے کہ آئندہ گرے پڑے لوگ کہ وہ آئندہ سرکار انگلیشیا کی مخالفت نہیں کریں گے، تو ان کی سزا معطل کر دی جاتی تھی، معطل۔ مگر عام طور پر عدالتوں کو اطلاع دی جاتی تھی، اس میں تو عدالتوں کو کوئی میرا نہیں خیال مشورہ کیا گیا ہے، کسی سے کوئی بات کی گئی ہے۔ ظاہر ہے وہ اس وقت تو ایک طریقہ کار ہی الگ تھا، ایک غیر ملکی حکومت تھی، لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے ہمارا عدالتی نظام کا۔ اس لیے میں جو آج عدالتوں میں جو کچھ ہو اس پہ کوئی تبصرہ ہی نہیں کرنا چاہتا، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ جیسے میں نے کہا خراب ٹریک پہ ایک تیز رفتاری کے ساتھ گاڑی چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ نہیں چل سکتی۔ ہر چیز کی ایک منطقی بنیاد ہوتی ہے، اور جب وہ بنیاد نہیں ہوتی تو کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ شاعر نے کہا تھا ہیولا برق خرمن کا ہے خون گرم دہکاں کا، میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی۔ اور پنجابی کا محاورہ یہ ہے ڈڈوؤں دی پنسیری، 5 سیر مینڈک تولنے ہیں۔ 5 سیر پنجاب کے دیہات میں رواج یہ ہے کہ 5 سیر جب کھلیان میں گندم ہوتی ہے تو وہ 5 سیر کے باٹ سے تولی جاتی ہے، تو مینڈک نہیں ظاہر ہے تولے جا سکتے، وہ پھدکتے پھرتے ہیں۔ تو یہ جو پارٹیوں میں ہم آہنگی نہیں ہو رہی، خود نون لیگ کے اندر ہم آہنگی نہیں ہے، تو منصوبہ کامیاب کیسے ہوگا؟ ایک اہم خبر یہ ہے جو ظاہر ہے اس طرح نمایاں کر کے کہیں نشر نہیں ہوئی ہے، بہت کم کہیں سنائی دکھائی دی، کہ سراج الحق صاحب نے اعلان کیا امریکی سفارت خانے کے سامنے مظاہرے کا غزہ کے مسئلے پہ،
اور ظاہر ہے جماعت اسلامی کے جتنے بھی کارکن ہیں وہ خوش دلی سے اس میں شریک ہوں گے. اگر کوئی کام کر رہا ہے اس پر تو جماعت اسلامی کرے, نون لیگ کو کوئی دلچسپی نہیں, پیپلز پارٹی کو کوئی دلچسپی نہیں. پی ٹی آئی والے باہر نکلتے ہیں تو ظاہر ہے ساتھ عمران خان کا نعرہ بھی لگاتے, رہ تو سکتے نہیں ہیں وہ, تو ان پہ تو پھر ظاہر ہے انہیں اجازت نہیں دی جا سکتی. ممکن ہے وہ ہوتے تو کچھ کرتے. وہاں پر فلسطین کے معاملے موقف تو عمران خان صاحب کا واضح ہی ہے. میرا خیال ہے کہ جلوس کو نہیں روکا جائے گا. اگر روکنے کی کوشش کی گئی تو یہ غلطی ہوگی. سفارت خانے تک تو شاید انہیں جانے نہ دیا جائے. اور ایک یہ گزارش ہے کہ مالی مدد کی جا سکتی ہے. جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ غزہ میں جنگ جاری رہے گی, ایسا نہیں ہے. میں اس پہ الگ سے ایک ویلاگ کروں گا, کوشش کروں گا کل صبح کر دوں کسی وقت. تو لیکن بہرحال وہ پورا بڑی پکچر جتنی ہے, میں پڑھتا تو رہا ہوں سارا دن اس پہ جو کچھ بھی مجھے ملا ہے, کہ وہ ایران کا کردار کیا ہے اور مغرب میں سے کس طرح دباؤ آ رہا ہے ان پہ کہ غزہ میں جنگ بند کریں, بمباری بند کریں. اور اس لیے کہ اسرائیل کی پوزیشن بہت دنیا میں خراب ہو رہی ہے, رد عمل ساری دنیا میں بڑھ رہا ہے, اور وہ بالکل ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایران اگر اٹھ کے کھڑا ہو جائے تو ایسی تباہی آئے گی جسے کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا. یعنی اسرائیل کے لیے تو اپنا وجود ہی برقرار رکھنا مشکل ہوگا. میں خیر تفصیل سے الگ بات کروں گا کہ یہ کس طرح اگر یہ صورتحال پیدا ہوگی تو کیا ہوگا. میرا خیال ہے جلوس کو نہیں روکا جائے گا, اور میرا خیال ہے بمباری بہرحال اب بند ہو جائے گی. کب ہوتی ہے میں کہہ نہیں سکتا, کہ اس لیے کہ کوئی بہرحال اسرائیل کے اندر سے تو ہمارے پاس کوئی اطلاعات نہیں ہے, کوئی انفارمیشن کچھ کو رہ دیں گے تو کوشش کریں گے حاصل کرنے کی جہاں اس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے وہاں سے. تو جلوس کو شاید وہاں تو جانے نہ دیا جائے, اگر مالی مدد کی جا سکتی ہے. اس وقت تو اور بھی ادارے ہیں, لیکن الخدمت ہی جو جماعت اسلامی کا ادارہ ہے وہ یہ کام کر رہا ہے. میں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ وہ ڈال دوں گا اس کے نمبر وغیرہ تفصیل کے ساتھ, اور وہ مدد بھیجی جا سکتی ہے. ہم سب کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ پیسے تو بھیجیں. جو لوگ اس قابل ہیں کہ ذرا بھی کر سکتے ہیں ایثار. مسلمانوں سے یہ کہا گیا ہے کہ یوسرون ولو کان بہم خصاصہ, تنگ دست بھی ہوں تب بھی مدد کرتے ہیں. وہ ایسی ہی صورتحال کے لیے کہا گیا ہے. لوگ پانی کو ترس گئے ہیں, وہاں بہت بری حالت ہے, اور دواؤں کو ترس گئے ہیں. تو پیسے بھیجنے چاہیے اور فوراً بھیجنے چاہیے, اس میں تامل نہ کریں. یہ ایک اخلاقی ذمہ داری ہے جس کا روز حشر ہمیں جواب دینا ہوگا. آپ کا بہت بہت شکریہ.